بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ والدین اور سرپرستوں کی عدم توجہ ازدواج کے راستے میں ایک اہم رکاوٹ۔ والدین اور سرپرستوں کی بچوں کی جنسی بلوغ اور روحانی اور جسمانی ضروریات سے چشم پوشی اور عدم توجہ بھی ہے۔ اس چشم پوشی اور عدم توجہ کے اسباب چاہے کچھ بھی ہوں، اس کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیرت معصومین کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور اپنے بچوں کے لیے مقدمہ ازدواج فراہم کریں۔ نمبر 3، غرور و تکبر۔ ازدواج نہ ہونے کی ایک وجہ غرور و تکبر بھی ہے۔ ممکن ہے کہ پورے کا پورا خاندان ہی اس مرض میں مبتلا ہو یا خود لڑکا یا لڑکی غرور و تکبر کا شکار ہوں۔ غرور و تکبر کے بہت سارے نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس بری عادت کے باعث نیک اور صالح رشتے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، جس کے بعد افسوس کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔ ہمیں شریک زندگی کا انتخاب کرتے وقت صرف اور صرف دینداری اور دین کی پاسداری کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، معاشی مسائل۔ ایک اور مسئلہ جسے ازدواج کے سلسلے میں بہت اچھالا جاتا ہے وہ معاشی مسئلہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ غربت اور معاش کے خوف سے ازدواج نہ کرے، وہ در حقیقت خدا سے نا امید ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر کوئی فقیر ہو اور ازدواج کرے تو خدا اسے اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ نمبر 5، دنیاوی زرق و برق۔ دنیاوی زرق و برق بھی ازدواج کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ بہت سارے خاندان دوسرے خاندانوں کی دیکھا دیکھی عقد کے لیے سخت ترین شرائط مقرر کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ حق مہر اور جہیز تجویز کرتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت کی بہترین خواتین وہ ہیں جن کی شکل و صورت زیبا اور مہر کم ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مہر مقرر کرے اور مہر ادا نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ چور کی مانند ہے۔ اسی طرح ولیمے کے موقع پر غیر ضروری اخراجات اور غیر اسلامی رسومات پر بھی بے دریغ پیسہ صرف کیا جاتا ہے۔ یہ ساری خرافات تعلیمات انبیاء و مرسلین نیز سیرت اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ازدواج کے بارے میں مکمل طور پر علماء دین سے حرام و حلال نیز مستحبات و مکروہات کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور خرافات کے بجائے دینی تعلیمات کی روشنی میں اپنے گھروں کو آباد کریں۔ نمبر 6، غیر مسلم میڈیا اور مفکرین کی کارستانی۔ مغربی افکار کی ترویج کرنے والے رسائل و جرائد نیز فلموں اور ڈراموں کے ذریعے نوجوانوں کو غیر محسوس انداز میں حرام محبت کی لذت سے آشنا کیا جاتا ہے۔ نامحرموں کے ساتھ تعلقات کو جدید معاشرے کے لوازمات کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تاخیر سے ازدواج کرنے کی یا بغیر ازدواج کے زندگی گزارنے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے اور اس طرح نامکمل اور بے ڈھنگی زندگی کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ میڈیا کی کارستانیوں سے آگاہ رہیں اور فقط اسلامی ذرائع ابلاغ کو ہی اپنے لیے معلومات و تفریح کا ذریعہ قرار دیں۔ نمبر 7، ازدواج نہ کرنے کے نتائج سے عدم آگاہی۔ ازدواج میں تاخیر یا عدم ازدواج کی ایک وجہ ازدواج نہ کرنے کے نتائج سے عدم آگاہی بھی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے لیے ازدواج کو ضروری خیال نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ جب تک انسان جنسی اضطراب کا شکار نہ ہو اس وقت تک اسے ازدواج کی ضرورت ہی نہیں، حالانکہ ازدواج میں جنسی تسکین کے علاوہ انسان کے بہت سارے نفسیاتی، معاشرتی اور اخلاقی مسائل کا حل پوشیدہ ہے۔ ازدواج سے نہ صرف انسانی زندگی کی مشکلات حل ہوتی ہیں بلکہ انسان کے اجتماعی و مخفی صلاحیتوں کو بھی نکھرنے کا موقع ملتا ہے۔ ازدواج کے بغیر انسان زیر زمین چھپے ہوئے ان ذخائر کے مانند ہے جنہیں صفحۂ ہستی پر ابھر کر اپنے جوہر کے
اظہار کا موقع نہیں ملتا۔ فلسفہ ازدواج سے حقیقی آگاہی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کی راہوں میں ٹھوکریں کھانے والوں کے بجائے علماء دین سے رہنمائی حاصل کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ازدواج کو عام کیا جائے تو منشیات کا استعمال، والدین کی نافرمانی، ہمسایوں کی ایذا رسانی، گندی فلموں کی بھرمار اور جرائم کی شرح میں ناقابل یقین حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ازدواج کرنے کے بعد میاں بیوی کے حقوق اور باہمی تعلقات کے بارے میں تعلیمات دین کیا ہیں۔ ازدواج کے بعد آداب زندگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے خاندان کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے خاندان کے بارے میں تم سے بہتر۔ اس طرح ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیوی اور بچے اسیروں کی مانند ہیں، اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین آدمی وہ ہے جو اپنے اسیروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، دو کمزوروں کے بارے میں خدا سے ڈرو، ایک یتیم اور دوسرے عورت کے بارے میں، چونکہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے بہترین بیوی وہ ہے کہ جسے اگر کوئی چیز دی جائے تو شکریہ ادا کرے، اور اگر کوئی چیز نہ دی جائے تو پھر بھی راضی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے تو تمام فرشتے اور جنوں انس اس پر اس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ واپس گھر پلٹ نہیں آتی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیوی کا جہاد شوہر کا اچھی طرح خیال رکھنا ہے۔ ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگائے۔ خلاصہ کلام، ازدواج دراصل انسانی فطرت کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ انسانی شخصیت کے کمال اور رشد کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے فطری تقاضوں کو بطریق احسن پورا کرے، اور بہت سارے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ازدواج کے سلسلے کو فطری تقاضا نہیں سمجھتے اور اسے تعلیم اور نوکری کے بہانے سے ٹالتے رہتے ہیں، جس کے منفی نتائج کبھی کھل کر فوراً سامنے آ جاتے ہیں اور کبھی صرف بچے اکیلے ہی اس آگ میں جلتے رہتے ہیں اور مخفی گوشوں میں بیٹھ کر اپنے برے اعمال کے ساتھ اپنے والدین کے گناہوں اور بدبختیوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ احمقانہ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے تو بہت شریف ہیں، ابھی انہیں ازدواج کی ضرورت نہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ازدواج کی شدید اور سب سے زیادہ ضرورت شریف اور نیک بچوں کو ہی ہوتی ہے۔ اگر والدین کی سستی و ہٹ درمی اولاد کے لیے گناہ و بدبختی کا باعث بنے تو علماء دین کے نزدیک ایسے والدین خدا کے ہاں جواب دہ ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔